فیڈ بیک درکار ہے، اور ہمیں ہر اتوار کو اور اکثر بیشتر بڑے اچھی منقبت بھی بھیجتی ہیں اور نعتیں بھی بھیجتی ہیں، تو پلیز ان کو ضرور فیڈ بیک دیجیے۔ آپ کو بتاتے چلیں سامعین کہ ہمارے ملک کے لیے اور دیار غیر میں رہ کر بھی اور پاکستان میں بیٹھ کر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستانیوں کی دنوں رات خدمت کر رہے ہیں، اسپیشلی کرونا کا جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں توحید ہیلتھ سروس جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں آپ کو۔ ان کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں، ایک ویڈیو دکھاتے ہیں، آپ سنیے۔ اس کے بعد ہمارے درمیان میں ڈاکٹر ایمن توحید ہوں گی، ان سے گفتگو کریں گے کیا مقاصد ہے۔ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا زبردست یہ کام کر رہے ہیں اور دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں فری، اور ان کی مختلف شہروں میں آفیسز ہیں، وہاں پر ڈاکٹر 24 آورز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور امریکہ میں بھی اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی سہولت چاہیے یہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان میں ایسے لوگ لے کر آئیں جو دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کر سکیں۔ تو جتنا ہو سکے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے دوست احباب کو، کہیں بھی پاکستان میں قطر میں رہتے ہیں، آپ ان سے شیئر کیجیے۔ ہم تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ایک ویڈیو دیکھیے۔ تھینک یو۔ توحید ہیلتھ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد مختلف بیماریوں بشمول کرونا وائرس کے بارے میں مستند معلومات فراہم کرنا ہے۔ یہ پلیٹ فارم توحید خاندان سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ نے بنایا ہے جو کہ لندن، امریکہ، مڈل ایسٹ اور پاکستان میں فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایک نیک مقصد ہے اور فری آف کاسٹ ہے۔ توحید ہیلتھ کا مقصد نہ ساری دنیا کے لوگوں کو صحت کی آگاہی کروانا ہے، جس میں شامل تمام بیماریاں ہیں، مثلا HIV، TB، کینسر، دل کے امراض، گردے کی بیماریاں وغیرہ۔ توحید ہیلتھ وبائی امراض سے بھی بچاؤ کے لیے صحت کی معلومات اور تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ ہماری ٹیم میں دنیا کے مختلف حصوں سے ڈاکٹرز اور صحت کے ماہرین شامل ہیں۔ توحید ہیلتھ لوگوں کو بر وقت، درست اور تازہ ترین صحت کی معلومات فراہم کر رہی ہے۔ توحید ہیلتھ عالمی سطح پر صحت کی آگاہی کر رہی ہے۔ ہماری توجہ کا مرکز بالخصوص پاکستانی آبادی ہے۔ توحید ہیلتھ فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر 24 گھنٹے معلومات فراہم کر رہی ہے۔ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں سوالات موصول ہوتے ہیں جن کے جوابات توحید ہیلتھ کے ڈاکٹرز بر وقت فراہم کر رہے ہیں۔ صحت ہے تو جہان ہے۔ توحید ہیلتھ کا مقصد رہیں سب صحت مند۔ توحید ہیلتھ اس وقت ہر پلیٹ فارم سے کام کر رہا ہے۔ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے جہاں ہم ہر دن صحت کے مواد شیئر کرتے ہیں۔ ہمارا انسٹاگرام پیج اور یوٹیوب چینل بھی ہے۔ توحید ہیلتھ پر ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ تک ایسی ویڈیوز اور پیغامات پہنچائی جا سکیں جس سے ایک صحت مند طرز زندگی کو فروغ ملے، کیونکہ انفرادی صحت ہی اجتماعی صحت ہے۔ تو سامعین، آپ نے توحید ہیلتھ سوشل میڈیا کا یہ پلیٹ فارم سنی ہے۔ آپ نے ان کی ویڈیو کہ توحید ہیلتھ سروس کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان میں ڈاکٹر ایمن توحید ہیں، جنہوں نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے MBBS کیا، اس کے بعد یہاں پر USA میں کیک میڈیسن اسکول آف USC لاس اینجلس سے فارغ التحصیل ہوئیں اور ریسرچر ہیں۔ بڑی اہم آج ان سے گفتگو کریں گے کرونا کے حوالے سے، اور پوری دنیا میں جو دوسری وبا ہیں اور کافی لوگ پریشان ہیں۔ میں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فری آپ کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں یہ لوگ، اور توحید ہیلتھ سروس جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بالخصوص کرونا کے دور میں جب شروع ہوا تو بہت سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیے اور لوگوں سے مختلف طریقے سے پیسے وصول کرنے بٹورنے شروع کر دیے، میں بلکہ یہ کہوں گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فری میں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ آپ سیدھا ان کو ان کا راستہ دکھائیے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے آپ یہاں جائیے۔ میں اپنے پروگرام میں ڈاکٹر ایمن توحید کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب TV شکاگو USA سے جوائن کیا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور بڑی معلوماتی گفتگو آپ سے کریں گے، اور بڑا اچھا آپ ایک اسٹیپ اٹھایا ہے، اور توحید فیملی جو ہے انتہائی اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ میں یہ کہوں گا، میں نے جب آپ کا پورا بیک گراؤنڈ دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کتنا اچھا کام کر رہی ہیں، اور کہ پاکستان میں بالخصوص کرونا کو جس طرح لوگ سیریس نہیں لے رہے، اور مختلف بیماریاں ہیں، کینسر ہے، ایڈز ہے، اور بھی بہت ساری بیماریاں، اس پہ آپ کے کام کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی موجودہ صورتحال جو کرونا کی وجہ سے، آپ لوگ ابھی ملک کے کون کون سے حصوں میں کام کر رہے ہیں، کون کون سے شہروں میں کام کر رہے ہیں، اور آپ کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح آپ 24 آور اویلیبل ہے میں نے دیکھا تھا، اس کے علاوہ آپ کس طرح کانٹیکٹ کرتے ہیں، لوگ آپ سے کس طرح کانٹیکٹ، اس میں ذرا بریف بتائیے، بہت شکریہ۔
जी एक तो पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने तौहीद हेल्थ को दावत दी और लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाई। यू वेलकम। तौहीद हेल्थ जो है ये एक नॉन प्रॉफिट प्लेटफॉर्म है और हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू इस वक्त काम कर रहे हैं। सो हमारा यूट्यूब पे भी अकाउंट है, फेसबुक पे भी है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी एज पॉसिबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हम उससे काम कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम पूरी दुनिया के लोगों को, लेकिन बिलखुसूस पाकिस्तानी आबादी को हम सेहत की मालूमात फराहम करना चाहते हैं और हमारा मकसद है कि हम मुस्तनद मालूमात फराहम करें WHO और CDC से जो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे देखें आजकल बहुत फेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एनीबडी इज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड दे वुड जस्ट डिसएमिनेट एनी इन्फॉर्मेशन दे वांट। वो लोगों के लिए ठीक नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन, हम उनको सही मालूमात फराहम करने का हमारा मकसद है। हम लोग जो हैं यस 24/7 आवर्स हम काम कर रहे हैं। हम लोग व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, हम लोग फेसबुक मैसेंजर पे अवेलेबल हैं और हमारा फ़ोन नंबर है जिस पे हमें कभी भी कांटेक्ट किया जा सकता है। सो हमें रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में सवालात मौसूल होते हैं, जिसका हम CDC और WHO की गाइडलाइंस को सामने रखते हुए लोगों को जवाब देते हैं। हमारा मकसद सिर्फ सेहत की आगाही करना है। हम डायग्नोसिस या हम कोई लोगों का ट्रीटमेंट फराहम नहीं कर रहे हैं, उनको सही जगह की मालूमात दे देते हैं कि कहाँ जाकर उनको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, अभी आपने देखा होगा कोरोना जिस तरह पाकिस्तान में नॉन सीरियस लिया जा रहा है और मुस्तकिल ये तेज़ी से वबा बढ़ रही है। अभी पंजाब में भी काफ़ी जो मैं रात को थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था उसमें भी बताया है। तो ऐसी सूरत हाल में आप किस तरह लोगों की हेल्प कर रही हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान में वबा काफ़ी फैल रही है। पाकिस्तान में असल जो हमारा इशू है जिसको हमें एड्रेस करना है वो यही है कि सेहत की आगाही नहीं है। लोगों को नहीं पता है हाउ टू एक्चुअली डील विद दिस प्रॉब्लम। तो हम आप सही कह रहे हैं कि ग्राउंड पे इस वक्त हम प्रेजेंट नहीं हैं। वी कैन नॉट एक्चुअली गो एंड स्टॉप पीपल, क्योंकि अभी वैसे भी हमारा अभी हम सोशल मीडिया के थ्रू स्टार्ट हुए हैं। हम आगे भी इसको एक्सटेंड करेंगे। हम जिन लोगों का तक नहीं पहुंच सकते हैं, जो इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं, उन तक भी हम जाएंगे, लेकिन ये आगे फ्यूचर का स्टेप है। और उन तक हम ये टीवी के थ्रू और यही हमारे फ्रेंड्स शेयर कर देते हैं आगे, तो काफ़ी पॉपुलेशन तक हमारी रीच है। हमें इवन लाड़काना से, हमें पंजाब के अंदरूनी पंजाब से, हर जगह, हमें सखर से, नॉट जस्ट पाकिस्तान, हमें साउथ अफ्रीका से बहुत क्वेश्चंस रिसीव होते हैं। हमें यूके से बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं। अमेरिका में भी हम सिर्फ एक जिस शहर से हमने ये स्टार्ट किया है, लॉस एंजलिस, हम वहीं पे जो है वो नहीं है। हमें शिकागो, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, हर जगह से लोग कांटेक्ट करते हैं। सो ये स्प्रेड हो गया वर्ड, बट स्टिल एक बहुत सारी पॉपुलेशन है जो नहीं जानती है तौहीद हेल्थ के बारे में। और जैसे कि आपने सही वजह फरमाया कि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। हम ना कोई चैरिटी इकट्ठी करते हैं। मे बी इन फ्यूचर वी विल, बट अभी हमारा मकसद सिर्फ लोगों को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। और वी होप दैट हम लोग उनके किसी काम आ सकें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने ये तो पाकिस्तान की बात हो गई। अब यहाँ पर मैं अमेरिका की बात करता हूँ। मेरी नाकिस मालूमात में जो क्योंकि बहुत सारे लोग बताना नहीं पसंद कर रहे कि उनकी फैमिलीज़ के उनको कोरोना हो गया है, तो यहाँ पर तकरीबन 15 के करीब शिकागो में पाकिस्तानियों की डेथ हो चुकी है और न्यूयॉर्क में से ज़्यादा 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। यहाँ पर लोग जो हैं वो भी कतरा रहे हैं। मेडिकल्स आप सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं उनको कि मालूमात कि किस तरह अगर आपके ये सिम्टम है आपको यहाँ जाना चाहिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि कोरोना के इतने सारे सिम्टम आ चुके हैं कि लोगों को परेशानी हो गई आया कि उनको कोरोना वायरस है या नहीं है। आप कुछ बताएंगे कि मेजर क्या क्या सिम्टम अभी तक आपकी नज़र में आया? आप रिसर्चर भी हैं, थोड़ा सा हमारे लिसनर को बताइए। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, रिसर्चर के अलावा मैं आपको बताऊंगी, मैं पब्लिक हेल्थ में मेरा बैकग्राउंड है। आई एम अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एज वेल। सो ज़बरदस्त। यस, सिम्टम्स जो हैं इसके, जी, तो सिम्टम्स इसके जो हैं वो ये हैं कि ये तो हमें पता ही है कि इसके फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। इसमें बुखार भी होता है, गला भी ख़राब होता है, खांसी होती है, ड्राई खांसी होती है, और आपको इसके अंदर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अंदर आपके जो मसल्स हैं उनमें दर्द होता है। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उनको स्मेल और जो उनका
جو چکھنے کی جو ان کی سینس ہے، ٹیسٹ اور اسمیل دونوں لاس ہو جاتے ہیں. تو ان سمٹمز میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لنک ہوتے ہیں دوسری بیماریوں سے بھی. تو ڈفرینشیٹ کیسے کیا جائے؟ اب جتنے بھی پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں، گورنمنٹس ہیں، ہاسپٹلس ہیں، ان چیزوں پر وہ سب اگری کرتے ہیں کہ اگر آپ کو فلو کے جیسے سمٹم ہیں، آپ اپنے آپ کو گھر میں ٹریٹ کریں، گھر پہ رہیں، باہر نہ نکلیں، اپنے آپ کو گھر میں رہ کر ٹریٹ کریں. لیکن اگر آپ کو سانس لینے میں دقت ہے یا آپ کو کوئی اس طرح کی پرابلم ہے جس میں آپ کا سروائیول مشکل ہے، تب آپ کو ہاسپٹل پہ جا کے کانٹیکٹ کرنا ہے. اب آپ کو کیا جائے گا. فلو کے سمٹمز کے لیے گھر پہ رہ کے خود اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. جی زبردست، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ایمن صاحب. ڈاکٹر صاحب ابھی میں یہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں شہری لوگوں کی بات کر لیتے ہیں، امریکہ کی بات کر لی ہے، اور قطر میں بھی آپ نے کہا کہ ہم آپ سروسز دے رہے ہیں لوگوں کو. پاکستان میں دیہی علاقوں کا بڑا پرابلم ہے، وہاں پر خواتین سے ہی بات کرنا چاہتی ہیں، مردوں کی تھوڑی مداخلت ہوتی ہے تو وہ ذرا وہاں کے لوگوں کی غیرت جاگ جاتی ہے. میں کل رات کو ایک نیوز پڑھ کے بڑا حیرت ہوئی کہ وزیرستان میں صرف ویڈیو بنانے پہ چچا زاد بھائی نے دونوں بہنوں کو قتل کر دیا. تو ایسی بھی صورتحال ہے کیونکہ ایجوکیشن جس طرح بڑھ رہی ہے، جہالت بھی اسی طرح بڑھ رہی ہے. کیا خواتین بھی ان کی کس طرح ہیلپ کر سکتی ہیں، یا اگر وہ ریکویسٹ کریں تو آپ ان کو خواتین جو ڈاکٹر ہیں وہ پرووائڈ کر دیتی ہیں؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک ڈسکریمنیشن، جینڈر بائسز ہمیشہ سے ہی ایگزسٹ کرتے ہیں، ساری دنیا میں ہی کرتے ہیں، لیکن بالخصوص پاکستانی آبادی میں بہت زیادہ ہیں. ریلیجن کے نام پہ کہہ لیں یا کلچر کے نام پہ کہہ لیں. تو اس کو ایڈریس ہمارا ڈیفینیٹلی ہمارے گولز میں یہ انکلوڈیڈ ہے. ابھی کرونا وائرس آج کل کیونکہ ہائی لائٹ ہے، ہر کوئی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے دنیا رک چکی ہے، تو اسی لیے ہم اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ریلیٹڈ ٹو کووڈ-19 اگر آپ دیکھیں کہ ہم عورتوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، تو یہی ہے کہ جب عورتیں ہمیں کانٹیکٹ کرتی ہیں تو ہم ان کو جو کانٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہیں ان کو تو ظاہر سی بات ہے ابھی ہماری ریچ اتنی نہیں ہے، لیکن ہاں ان فیوچر وی ول بی کانٹیکٹنگ اینڈ فیسیلیٹیٹنگ دیم. کووڈ-19 میں اگر آپ دیکھیں ہم مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کر رہے ہیں. ہمارے فیوچر ویبینارز آنے والے ہیں. وی ہیو 2 great doctors in our who have been helping us in our team. تو آپ ان کے ویبینارز ابھی ہمارے پیج پہ دیکھیں گے. تو مینٹل ہیلتھ میں ویمن کے لیے اسپیشلی بہت ڈسکشن ہے کہ کیسے ڈومیسٹک ابیوز اینڈ ڈیورس اینڈ گھر کے اندر رہنے کی وجہ سے عورتوں کو جو پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس کو ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں گے. تو ابھی کووڈ-19 ہمارا فوکس ہے. زبردست، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور اس کے علاوہ آپ کوئی چیز کور کرنا چاہیں ہمارے پروگرام میں رہ گئی ہو کہ آپ اپنی کوئی انفارمیشن دینا چاہتی ہیں، کانٹیکٹ انفارمیشن، تو فیل فری آپ اناؤنس کر سکتی ہیں. بہت شکریہ. جی تو پہلے تو بس میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ ہم لوگ وی بلانگ ٹو اے ڈاکٹر فیملی. ہم لوگ ڈیکیڈ سے ہیلتھ کیئر کے اندر ہیں، ہمارے گرینڈ پیرنٹس سے لے کے ہماری نیکسٹ جنریشن اینڈ دین اس. سو وی آر اے گروپ آف بگ ڈاکٹرز اینڈ وی ہیو ادر ڈاکٹرز ود اس ایز ویل. تو ہماری کافی بڑی ٹیم ہے. اینڈ ہم جیسے کہ توصیف صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہم دنیا کے ڈفرینٹ علاقوں میں مقیم ہیں. ہم قطر میں بھی ہیں، مڈل ایسٹ، یو کے، امریکہ، پاکستان، اینڈ ہماری اور بیانڈ ریچ بھی ہے اپنے حلقہ احباب کے تھرو. تو ہمارا جو کانٹیکٹ انفارمیشن ہے، ایک تو ہمارا فیس بک کا پیج ہے توحید ہیلتھ انیشیٹو. ہمارا ای میل ایڈریس ہے tawheedhealthinitiative@gmail.com. ہمارا واٹس ایپ کا فون نمبر ہے 001-213-545-1866. اینڈ ہم لوگ 24 گھنٹے اویلیبل ہیں. کسی بھی قسم کی معلومات، نہ صرف کرونا وائرس، ہم دل کی بیماریوں، گردے کی بیماریوں، لیور، کسی بھی چیز کی پرابلم ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ہم اس کو کور کرتے ہیں، بشمول کرونا وائرس. آج کا وائرس کیونکہ مین ایشو ہے سو زیادہ فوکس اس پہ ہے، لیکن ہم تمام بیماریوں کو کور کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. ایک کوشچن ہمارے پاس ہمارے ایک تو لسنر تھینک یو سو مچ توصیف، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. یو ویلکم. ایمن صاحبہ، ایک ہمارے لسنر نے کوشچن کیا ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، ریسرچر بھی ہیں آپ، جس طرح 1918 میں ایک وبا آئی تھی اور 1819 کے عشرے میں، تو
آنے کے بعد دوبارہ پھر جب لہر آئی تو وہ بہت ایکسٹریم پر تھی اور بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, لوگ جا نہیں رہے, گھروں پر رہ رہے ہیں, جابس پہ نہیں جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ لہر جو ہے اگر لوگوں نے احتیاط نہیں کی تو شدت اختیار کر سکتی ہے؟ لوگوں کو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے جیسے بھی عام دنوں میں کر رہے ہیں. جی بالکل یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایون اگر لاک ڈاؤن آپ کھول بھی دیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آئی اگری ود دا گورنمنٹ آن دس کہ آپ لاک ڈاؤن ساری زندگی نہیں رہ سکتا، کافی مہینوں نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایک بہت بڑی ہماری آبادی ہے جو ڈے ٹو ڈے کماتے ہیں اور ان کو اپنا گھر چلانا ہے. تو لاک ڈاؤن اگر آپ کھولیں بھی تو آپ کو یہ لوگوں کو جو ہیلتھ ایجوکیشن جو ہمارا مقصد ہے وہ یہاں پہ ہی آ جاتا ہے. پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی انوالومنٹ بہت ضرورت ہے، پبلک ہیلتھ پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر، کہ آپ یا تو لوگوں کو فائن کریں اگر انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہے، انہوں نے گلوز نہیں پہنے ہیں تو آپ ان کو فائن کریں. آپ اگر دکانوں میں آج کل کی وہ جو ویڈیوز اور تصویریں شیئر ہوئی ہیں عید کی شاپنگ کی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، بالکل. تو ان کو جو WHO اور CDC کی گائیڈ لائن ہے ان کو 6 فیٹ کے فاصلے پہ رہنا ایک دوسرے سے. سو یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اور آئی تھنک پبلک ہیلتھ کا انوالومنٹ اس میں بہت زیادہ ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو لوگوں کو فورس کرنا چاہیے کہ وہ ماسک اور گلوز پہننے کی پابندی کریں، کیونکہ یہ پیک پھر سے آئے گی. اور ابھی جو لوگوں نے غلطی کی ہے، جو یہ ابھی لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد ہم اس کا رزلٹ دیکھیں گے عید کے آس پاس کے دنوں میں ہی. تو یہ کہیں بھی اگر پریکٹس کیا جائے، ایون اگر US میں ایسے کیا جاتا ہے تو اس میں پیک دوبارہ سے ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر ایمن توحید صاحبہ. اور پاکستانیوں اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک مسلمان ڈاکٹر کو کہا ہے کہ کرونا کی ویکسین بنائے. منصف محمد جو مراکش سے ان کا تعلق ہے، اور یہ خوش آئندہ بات ہے ہمارے لیے. ہم کرٹیسائز تو بہت کرتے ہیں، لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور ٹرمپ صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ وہ انہوں نے مسلمان کو چنا ہے. یہ میں بھی بڑی حیرت سے، میں نے 3 دفعہ نیوز رات کو دوبارہ سے پڑھی کہ آیا یہ واقعی صحیح میں پڑھ رہا ہوں. منصف محمد نام ہے ان کا، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور سب کے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے. ایمن توحید صاحبہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی TV جوائن کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ نے بڑی مفید معلومات فراہم کی. اور میں یقیناً اپنے جتنے بھی لسنرز ہیں ان سے کہوں گا کہ اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی ہمیں پاکستان میں، قطر میں، UK میں، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 24 آور آپ کے لیے اویلیبل ہیں. یہ آپ کو صحیح گائیڈ لائن دیں گے اور فری، اور اس میں تو اب کوئی آپ کے پیسے خرچ نہیں ہو رہی. اور کثر نفسی سے کام نہ لیں اور پلیز کانٹیکٹ کیجیے. بہت شکریہ ڈاکٹر ایمن توحید صاحبہ. بہت اللہ شکریہ، حافظ. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سامعین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایمن توحید صاحبہ تھیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی. آپ فائدہ اٹھائیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے سمٹم ہیں آپ کو، اور آپ کو کوئی تکلیف ہے یا آپ کے کسی دوست کو، تو یہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. میرا مقصد یہی پروگرام کرنے کا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اچھی انفارمیشن پرووائڈ کریں، جس کا جہاں ہو سکے بھلا ہو جائے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو فرشتے بنا کے بھیجتا ہے. میں ایک چھوٹی سی ایفرٹ کرتا ہوں، لوگ مجھ سے جڑتے چلے جاتے ہیں. آپ کو ایک اسپانسر کی طرف لے کے چلتے ہیں. بہت ضروری ہے ہمارے پروگرام کے اسپانسر پلیزنٹ ٹریول. ان کا اسپانسر سنیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.